ایک واقعہ ہے کہ دو آدمی ایک جگہ مول تول کر رہے تھے، بھاؤ کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم میں اس چیز کو اس سے کم پہ نہیں بیچوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس چیز کو اس سے زیادہ میں نہیں خریدوں گا۔ اس طرح عام ہوتا ہے بازاروں کے اندر، دونوں میں بحث ہونے کے بعد قیمت طے ہو گئی، معاملہ ہو گیا، اس نے بیچ بھی دیا، اس نے خرید بھی لیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ دونوں کے اوپر کفارہ بھی ہے، قسم کھا کر دونوں نے کہا تھا کہ ہم اس سے کم میں نہیں بیچیں گے، اس سے کم میں نہیں خریدیں گے، اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا اس کے دام، اور دونوں نے اس نے زیادہ بھی دیے، اس نے قسم کھائے کہا تھا، جس نے قسم کھائے کہا تھا میں کم نہیں لوں گا، اس نے کم بھی لیے۔ یا ان میں سے ایک پر کفارہ بھی ہے اور جھوٹ کا گناہ بھی، دونوں گناہ جو دونوں نے کما لیے۔ جو بھی مطلوب و مقصود بنتا ہے اللہ کو معلوم ہے طلب کس چیز کی ہے، اور نگاہ جو ہے وہ بہک کر کہاں جا کر ٹھہری اور کس چیز کی خواہش دل کے اندر پیدا ہوئی۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، بے شک آپ خوب جانتے ہیں نگاہ کہاں بہکتی ہے، نگاہ کا ہر بہکنا آپ کے علم میں ہے، اور دل میں جو بھی چیز چھپی ہوئی ہے وہ آپ کو معلوم۔ یہ چھوٹی سی دعا جو ہے، جیسا میں نے کہا کہ یہ دین کی بڑی بڑی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہے اور زندگی کے لیے پوری شاہراہ متعین کرتی ہے، اور اس کے اندر خلاصہ ہے جیسے ایک مسلمان کی زندگی ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر تو دعا ان چیزوں کی ہے جس سے کہ پاکیزگی چاہیے، یہ وضو اور غسل والی پاکیزگی نہیں ہے، اس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے اور آدمی قرآن چھونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پاکیزگی ہے جس سے کہ آدمی اللہ کی نظروں میں بھی صحیح ہو سکتا ہے اور اللہ کی جنت میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے کاموں کو ریا سے پاک کر دے، جو کروں تیرے لیے کروں، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، جو بات نکلی سچی ہو، دل اور عمل کے مطابق ہو، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، جہاں بھی نگاہ ٹھہرے اس کو وہاں ٹھہرنے کا حق ہو۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، بے شک آپ خوب جانتے ہیں نگاہوں کا بہکنا بھی اور جو کچھ بھی دلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔